بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ ایک نیا دن ہے، نیا آغاز ہے، نئی صبح ہے، اور ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ جس طرح کے بھی حالات ہو، جس طرح کے بھی معاملات ہوں، حالات اور معاملات سے یاد آیا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موسم حبس والا ہے، اور اس حبس کے موسم میں پانی کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، پہنے اوڑھنے کے حوالے سے، آمد و رفت کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے تھوڑی احتیاط کیجیے۔ حبس میں ٹھیک ہے کہ موسم باہر کا حبس والا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں حبس نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے دل کشادہ ہونے چاہیے، اپنوں کو سپیس دینی چاہیے، اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، اور گھٹن کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات ہو گئی ہے، اگر کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، تو آپس میں اس رنجش کو، اس گھٹن کو، اس حبس کو ختم کر لینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر لینی چاہیے، اور اس سے معاملات اور رشتے اچھے طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ سو معاملات، رشتوں اور دلوں میں حبس سے بچیں۔ یہ والا جو حبس ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو ماہ میں یہ گزر جائے گا۔ بارشوں کا سپیل آنے والا ہے، مونسون کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، تو بارشیں جیسے شروع ہوں گی تو کچھ گھٹے گا موسم، کچھ بڑھے گا موسم، اس طرح سے معاملات چلتے رہیں گے۔ اس بات کے ساتھ ایک انفارمیشن چھوٹی سی جو آپ کو شیئر کرنی تھی، اپنے دلوں کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے، اپنے رشتوں کے حوالے سے، ان کو دوبارہ سے ریفریش کرتے رہا کریں۔ زندگیاں گزارنے میں، رشتوں کو نبھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیجیے آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ سپانسرز ہمارے ساتھ اشتراک میں شامل ہوتے ہیں، آج بھی شامل ہیں، اور وہ کون سے سپانسرز ہیں آپ جان لیجئے۔ ہمارے آج کے سپانسرز ہیں دارالسلام انٹرنیشنل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ اشتراک میں شامل ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کال کرنی ہوتی ہے، کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے 0421117000، یعنی 0421117000 اور 000 پر ڈائل کیجئے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ابھی نہیں، ابھی تو آپ میری گفتگو سنیں، جب آپ ڈائل کریں اس وقت آپ نے ٹی وی کی آواز بند کرنی ہے، اور آپ ہمیں ڈائل کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ کال نہیں کر سکتے، ڈائل نہیں کریں گے، آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں ڈراپ کر سکتے ہیں۔ جو بھی صورت آپ کو بہتر لگتی ہے آپ اس طرح سے میسج بھیج دیجئے، آئدر وہ جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے ہو، شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہو، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہو، یا اپنی کسی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا ہے، تو آپ ہمیں لنک بھیجئے یا آڈیو میسج ڈراپ کر دیجئے۔ فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کرنے کا کام بتایا جاتا ہے، یعنی کہ آج کا وظیفہ، آپ کے سوالات جوابات شامل کرتے ہیں جو کال کی صورت میں ہم ریسیو کرتے ہیں۔ یوٹیوب کا لائیو لنک میرے سامنے اوپن ہے، اس میں آپ کی رائے، آپ کی جو بھی کویسچنز، کوئریز ہوتی ہیں وہ ہم یہاں سے لیتے رہتے ہیں۔ آج کی کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور آج کا دن بہت اہم ہے، اس دن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ٹاپک آف دا ڈے ہے شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری احمد عزیزی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں، پھر پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ پلیز قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة
ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब खुलासा बयान कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नबी भाई कारी साहब ने खूबसूरत आवाज़ में जो तिलावत फरमाई है, पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, आपके जानिसारों, आपके सहाबा के ईमान की तारीफ़ की है कि ऐसा शानदार ईमान लाए हैं, ऐसा मजबूत ईमान लाए हैं कि अल्लाह ने उसको मियार और कसौटी बना दिया है कि ता क़यामत आने वाले लोग अगर उसी तरह उसी तरीक़ पर ईमान लाएंगे जिस तरह मेरे नबी के सहाबा लाए हैं तो उनका ईमान कबूल होगा, और अगर वो मेरे नबी के सहाबा के रास्ते से हटेंगे तो वो दूर जा गिरेंगे गुमराही में, वो इस्लाम से दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर उनकी बहुत तारीफ़ की है, उनके ईमान की तारीफ़ की है। अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से राज़ी हो जाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकामात अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई है, और वो लोग जो अल्लाह के बारे में 360 बुत रख के बैठे हुए थे कि ये भी अल्लाह के शरीक हैं, पार्टनर हैं, उनकी नफ़ी की है कि नहीं, अल्लाह एक ही है, वहदहु ला शरीक है, उसकी ही इबादत होगी, कोई उसका पार्टनर नहीं है। और उसके बाद फिर एक दावा है, यहूदियों का दावा है कि इब्राहिम हमारे हैं, हम उनके मिल्लत पर हैं, हम उनके दीन पर हैं, और ईसाइयों का दावा है कि हम उनकी मिल्लत पर हैं। मुशरिकीन मक्का जो बुत परस्त से उनका भी दावा था कि इब्राहिम हमारे हैं, तो उनकी नफ़ी भी अल्लाह ने की कि नहीं, इब्राहिम तो खलील है, अल्लाह का खलील है, यकसू मुत्तहिद तौहीद परस्त, वो इनमें से किसी का भी नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सराहत फरमा दी कि मेरे इब्राहीम खलील के मज़हब पर मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले हैं और जो उनके पैरोकार हैं, ये हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के असल वारस। अल्लाह ताला हमें मिल्लत इब्राहीमी का असल वारस बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। ठीक है जी, आज की किताब के बारे में आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि एक सिलसिला शुरू कर चुके हैं जिसमें बाकायदा हम सहाबा कराम के हवाले से आपको बता रहे हैं, और आज की किताब देखें कितनी खूबसूरत किताब है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ये किताब है जी आज की, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका टाइटल है। खुलफा राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम का दौर तारीख़ का खूबसूरत तरीन दौर है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी पेशगोइयाँ पूरी हुई हैं। इस्लाम की अज़मत और रिफ़त को चश्मे फ़लक ने देखा है। इंग्लिश ज़ुबान में खुलफा राशिदीन के कारनामों को उम्दा पैराए में सुमोया गया है, और ये एक सीरीज़ है बाकायदा, और इस हिस्से में खलीफा सानी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की हयात मुबारका और अज़ीम कारनामों का शानदार तज़किरा किया गया है। और ये किताब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये दारुस्सलाम के तमाम आउटलेट्स पे, शोरूम्स पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ऑर्डर कीजिए
darussalam.pk پہ جا کے اور آرڈر پلیس کیجئے اور یہ کتاب آپ کو وہاں سے بھی ڈیلیور کر دی جائے گی، آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کتاب ابھی میں دیکھ رہا تھا تو جیسے اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر بھی سیم ویسا ہی بڑے خوبصورت طریقے سے یہ دیکھیے، دا پریویس ون کل جو ہم نے کتاب دکھائی تھی اس کا پہلا ہی صفحہ ریڈ مرون میں تھا، اس کا یلو میں ہے، اور یہ باقاعدہ پورے گرافکس کے ساتھ اسی طرح سے پوری سیریز یہ چل رہی ہے۔ اگر ہم پیج نمبر 12-13 پہ جائیں تو باقاعدہ چند ایک جملے میری نظروں سے گزرے۔ عمر adopted the title of Amir al-Mu'mineen. It was shorter, easier and more suitable for common use. اور پیج نمبر 13 پہ جو سینگ ہے دیکھیں کتنی پیارے طریقے سے پریزنٹ بھی کی گئی ہے، لکھتے ہیں ابو بکر is no more with us. He successfully ran the affairs of the Ummah for more than 2 years. I wish the responsibility of leading the nation and fallen on someone else. I never desired such a position. I do not want to put myself on the same level as Abu Bakr. یہ دیکھیے بڑی خوبصورت کتاب ہے جی، ماشاءاللہ۔ لیں جی، مسلم لائبریری میں ایک خوبصورت اضافہ، ایک خوبصورت ایڈیشن جو کہ آج ہم نے کر دیا ہے۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں، اپنا کرنے کا کام کیا ہے آج کا وہ جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سر پلیز۔ کرنے کا کام نامی بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے جی، اور وہ مجھے یاد ہمارے اپنے ہی پیغام ٹی وی کے اسی پروگرام میں ہم سے جو سوال ہوا جی، اس کی وجہ سے یاد آئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بہن نے سوال کیا تھا اور اب پھر جذبات ابلنے لگے ہیں۔ وہ سوال سن کے ہی آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، میری آنکھوں میں بھی۔ سوال کیا تھا؟ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ کیا وہ اپنے والد کی بخشش کی دعا کر سکتی ہیں، اللہ اکبر جی، جس والد نے ان کے ساتھ جائیداد میں زیادتی کی تھی۔ زیادتی کی تھی۔ تو مجھے یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج اپنے تمام ناظرین کو سنانا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ یوم القیامہ عن یمین الرحمن عز وجل وقلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی دائیں جانب، اور اللہ کے رب العزت کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، ہمارے تو بائیں ہاتھ میں کمزوری ہے نا، دائیں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے، مخلوق کا سارے کا یہی حساب ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ رحمت، فضل، برکت، قوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی دائیں جانب نورانی ممبر بنائے گا اور ان ممبروں کے اوپر ان لوگوں کو بٹھائے گا جنہوں نے اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کیا، اپنے بیوی بچوں کے سب معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا، اور جو کسی پوسٹ پر تھے، کسی عہدے پر تھے، کسی منصب پر تھے اور ان کے ماتحت کچھ لوگ تھے تو ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا۔ جی، تو عدل و انصاف کرنے کی بدولت ایک ایسے ممبر پر بٹھایا جائے گا جس پر انبیاء کرام اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کیا شاندار مقام اور مرتبہ ملا ہے، لیکن ملے گا کن کو؟ جو عدل و انصاف کریں گے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو اس حدیث کی مناسبت سے میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جائیں اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کریں۔ کسی ایک بیٹے کو یا صرف بیٹوں کو دے کر اور بیٹیوں کو محروم کرنا، اور یا کسی ایک بیٹے کو جو طاقتور ہے اس کو دے کر بیٹیوں کو محروم کرنا، یہ اپنی آخرت گنوانے والی بات ہے، اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین۔ بلکہ کل ہمیں جو پہلا کویشچن تھا آپ کو یاد ہوگا، بلکہ سیکنڈ کویشچن ہم نے وہ شامل کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نہیں، دیٹ واز دا فرسٹ ون، کہ ہم اپنی محنت کر کے اتنا پیسہ کماتے ہیں اور پیغام ٹی وی پہ اس طرح بتایا جاتا ہے تو ہم ایسی پیسے دے دیں، ایسی جائیداد دے دیں، ایسے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے نا کہ اگر جائیداد آپ کو کسی کو دینی پڑ رہی ہے تو آپ کو مل بھی تو رہی ہے، مل بھی تو رہی ہے، آپ اپنے دادا جی کی وراثت لے رہے ہیں، آپ اپنے والد کی وراثت میں سے لے رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کی وراثت میں سے لے رہے ہیں، ایون اپنی بہن کی وراثت، اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کی پراپرٹی سے بھائی کو حصہ ملتا ہے۔ سیم ایز جس طرح آپ تو دے رہے یہ ہیں آپ کو انٹرلنک آئے ہے گا صاحب، کہ اگر آپ کی پراپرٹیز میں سے کسی کو جا رہا ہے تو آپ کو دوسری طرف سے آ بھی تو رہا ہے۔ آ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑا خوبصورت نظام بنایا، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یوٹیوب کے لائیو لنک سے بھی ہم کویسچنس لیں گے اور جو میرے پاس ریٹن میں ہے وہ بھی شامل کریں گے۔ ابھی ایک کالر ہے، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
ام حافظ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم نظامی بھائی. وعلیکم السلام جی میری بہن. اجمل بھٹی صاحب کو بھی بہت سارا سلام اور بہت السلام ہم ورحمۃ یہ اللہ. آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کا جزاک پروگرام اللہ. دیکھ کر اللہ آپ کی آخرت بہتر کرے. آمین آمین. بھائی جزاکم ہمارا اللہ خیر. سوال یہ تھا کہ میری نا دوست ہے تو اس کے نا جب بیٹا نہیں بھی پیدا ہوا تھا تبھی اس کے شوہر نے اس کو اس کے بھائی کے گھر منتقل کر دیا اور طلاق دے دی. تو وہ نا 5 سال کا ہو گئے تو 2 سال ہو گئے 3 سال کا جب سے وہ کے باپ کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لے اس کو اسکول، لیکن وہ اس کا جو شوہر ہے اس کی یعنی کہ بالکل ہی نہیں بات سنتا، بالکل لاپرواہی کا اظہار ہے. وہ ہر طرح سے کورٹ میں جا کے بے بس ہو گئے ہیں. تو اب وہ اتنے پریشان ہیں کہ اسکول میں داخل کروانا ہے اور اس کو جو میری دوست اس کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو باپ بن کے پالا تو میں کیا کہیں مجھے ماموں میں مرضیت اپنے نام پہ دے کے میں اسکول داخل کروا دوں. جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی میں جواب لیتا ہوں. ویسے دنیاوی طور پہ تو لا یہ ہے کہ جو پال رہا ہو وہ گارڈین کے خانے میں جا کے باقاعدہ گارڈین شپ میں کہیں بھی بچے کو ایڈمٹ کروانا ہو، اسکول ہو یا ادر پروسیس ہو تو وہ سارے اس طرح سے ہو سکتے ہیں. لیکن شرعی طور پہ کیا ہے وہ مفتی صاحب بتائیں گے. سر پلیز بتائیے. شرن تو میری بہن وہ جائز نہیں ہے کہ اس کی ولدیت کے خانے میں اس کا نام بدلا جائے. جی ہمارے ہاں عموماً بدقسمتی سے طلاق ہوتی ہی اس وقت ہے جب شدید لڑائیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں پھیل جاتی ہیں. تو یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. کیا وہ بھائی صاحب اپنے ہی بچے کو اپنا نام نہیں دینا چاہ رہے؟ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں اپنے بچے پر. تو بہرحال اگر اسکول میں ایڈمیشن بغیر شناختی کارڈ کے ہو سکتا ہے تو ان کے والد کا نام لکھوا کے آپ ایڈمیشن کروا دیں. اگر خالی ایڈمیشن کی مسئلہ ہے تو خالی نام لکھوانے سے بھی ہو جائے گا. تو ولدیت کے خانے میں اس کے باپ کا نام بدل کر ماموں کا نام لکھنا یہ شرعاً جرم ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 آپشن ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فادرز اور ایک ہوتا ہے گارڈین. گارڈین میں آپ کروا سکتے ہیں. گارڈین والے میں ہاں لکھیں تو بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے جی. کچھ ریٹرن میں میرے پاس کویشچنز ہیں لیکن یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بہت آج ماشاءاللہ بہار ہے، بہت زیادہ کمنٹس بھی ہیں اور لکھا بھی جا رہا ہے. عثمان ریپیرنگ لیب ہیں، نرگس ہیں، اور پھر اس کے بعد عرفات شیخ ہیں، غلام عباس ہیں، رقیہ حمید ہیں، ایمان فاطمہ ہیں. یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. اور عثمان کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ خیر کی بارش دیں، آمین. فیصل آباد سے لکھتے ہیں انشاءاللہ جی. اور ماشاءاللہ بھی لکھتے ہیں. عرفات ہماری بہن لکھتی ہیں کہ نظامی بھائی، شیخ محترم مولانا مفتی اجمل بھٹی صاحب اور پوری ٹیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو یہ ساری دینی خدمات اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے جی. آمین آمین انشاءاللہ. اور نرگس صاحبہ لکھتی بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں وتر کی نماز تہجد کے ساتھ پڑھتی ہوں تو 2 بار ایسا ہوا ہے کہ تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی جس کی وجہ سے میرے وتر کی نماز رہ گئی ہے. تو اب میری وتر کیسے ادا ہوگی یا میں کیسے ادا کروں؟ ہاں جی، اگر آئندہ کبھی ایسا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں اٹھ سکے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں اٹھ پائے تو پھر آپ اشراق کے وقت 12 رکعت پڑھ لیتے تھے. یا جتنے بھی آپ نے نفل پڑھنے ہیں یا جتنے بھی وتر پڑھنے ہیں ان کو جفت بنا کر پڑھیں گے. جی اگر آپ نے 3 وتر پڑھنے تھے تو ان کو 4 کر کے پڑھیں. اگر 5 پڑھنے تھے تو 6 پڑھیں. اور اگر 12 رکعت پڑھ لیں تو پوری مکمل تہجد اور وتر سب اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ آپ اشراق کے ٹائم پر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عرفات بہن لکھتی ہیں ویسے تو پیغام ٹی وی کے سارے پروگرام بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی جزاکم اللہ خیر ہے، ایسے ہی سیکھتے رہیے. رقیہ بہن لکھتی ہیں ایک ریکویسٹ ہے کہ خوابوں کی تعبیر سیگمنٹ کو بہت شارٹ ٹائم دیا جاتا ہے. ویک تینوں پتہ نہیں 2-1 ویک ویٹ کے بعد اونلی 2 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے. اگر ہو سکے تو یہ خوابوں کی تعبیر ٹیوزڈے کو بھی اگر ٹائم دیا جائے. پورا ہفتہ بھی چلا دیا جائے نا تو خواب پورے پھر بھی نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی سیگمنٹ رکھا جائے تو پھر بھی ڈیلی بھی معاملہ رکھا کمپلیٹ جائے نہیں ہونے تو والا. ہر بندے کو ہر روز 2-2 3-3 خواب آ رہے ہیں. ہاں جی. تو ہاشم عثمانی صاحب کتنے لوگوں کو ڈیل کریں گے؟ اب ہر کوئی امیر حمزہ اب تو بہت ہوتے سارے نہیں. لوگ مجھے میسج بھیج دیتے ہیں جی آپ ہاشم صاحب سے پوچھ دیں. تو میں کہتا ہوں بھائی باری لگی ہوئی ہے
کہتے ہیں جی باری نہیں آتی. میں نے کہا خواب دیکھنے والے کون سے کام میں. اب ہر کوئی امیر حمزہ شاہین تو ہوتے نہیں کہ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں. بہت سے ایسے بھی لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اور وہ پوچھنا بھی چاہتے ہیں. اینی وے فار دا لائٹر نوٹ یہ بات ہم نے کی. باقی جی آپ کی ریکویسٹ سامنے چلی گئی ہے, دیکھتے ہیں اس پہ کیسے عمل ہم کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاخر نثار احمد صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے. جی نذیر بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی جناب آپ کو بہت بہت سلام, اور مولانا اجمل بٹی صاحب کو دل سے تہ کے بہت بہت سلام اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. جی حکم کیجئے پلیز. جناب وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ مولانا آپ سے کہ میرے نا سر پہ کچھ قرض ہے, آپ میرے لیے ان سے خصوصی دعا کر کے یا مجھے کوئی ایسا وسیلہ بتا دیں کہ جس سے نا کہ میرا نا وہ قرض اتر جائے. جی. اور میں خود بھی ہارٹ پیشنٹ ہوں, تو چھوٹا سا کاروبار ہے مارکیٹ میں, تو مارکیٹ میں چھوٹا سا کاروبار ہے, تو جو نا وہ آئے دن آئیڈیا والے در سے بڑے پریشان کرتے ہیں. ہماری روزی لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہم پر نیک حکمران مسلط کرے, اس کے لیے دعا کریں. بہت پریشان کیا ہوا ان لوگوں نے, اللہ پاک آسانیاں کرے. بہت ہی ٹینشن کی وجہ سے ایک سر پہ میرے جو قرض ہے اللہ مجھے قرض سے نجات دے دے. اور میرا بیٹا ایک بیٹی ہے, تو بیٹا میرا ذرا بہت نافرمان ہے, اللہ کرے تو اس کو بتایا تو اس کی دعا کرے کہ دو بچہ نماز پڑھے, نماز کی طرف دھیان دے. اکثر میں موبائل اور گیموں کی طرف دھیان رہتا ہے یہ بچے کو, اس کے لیے بھی میری ایک خصوصی دعا کریں. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ پاک آسانیاں کرے. بہت سارے لوگوں کے ایسی مسائل ہیں روزگار کے حوالے سے, اور پھر جو دوسرے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا. اینی وے میں بہرحال گزارش کروں گا مفتی صاحب سے, اللہ تعالیٰ بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے اور قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست فرما دے, آمین. اور بیٹے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. تو میرے بھائی آپ کوشش جاری رکھیں. جو قرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی ضرور کرتا ہے, اور ساتھ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سکھائی تھی, اور سیدنا علی نے اسی طرح ایک مقروض کو سکھائی تھی جو آیا تھا جی میرے پر بڑا قرضہ ہے. جی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا تھا کہ اگر عیر یا سبیر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو تو بھی اتر جائے گا. تو اللہ پر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ دعا کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ٹھیک ہے. کہ یہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی بات ہے کہ اللہ مجھے حلال روزی سے کافی ہو جا, اور اللہ ساری دنیا کو چھوڑ کر تو ہی مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے. تو اس دعا پر پورا یقین اور اعتماد رکھ کر اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں, انشاءاللہ قرضہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ پاک آسانیاں کرے. اور باقی بچے آج کل ہر طرف یہی معاملہ ہے کہ ویڈیو گیمز میں, موبائلز میں, سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ بچوں کو مسئلہ ہے نا کہ والدین خود ہی تو پیکج لگوا کر دیتے ہیں. ہاں جی, پیکج کے پیسے تو والدین دیتے ہیں نا, موبائل بھی والدین خرید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی مثبت ایکٹیویٹی دیں ان کو, تو پھر وہ مصروف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیں جی, بہت سارے سوالات جوابات اور بہت ساری گفتگو بھی باقی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یوٹیوب کے لائیو لنک پہ مفتی صاحب سوال ہے, اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ہماری فیملی میں ایک ہی میل ٹرانسجینڈر ہے. آئی رپیٹ, ہی میل ٹرانسجینڈر. اور لکھتے ہیں ہی میل ٹرانسجینڈر نے ایک لڑکی سے شادی کی ہے, کیا یہ جائز ہے؟ اور وہ لڑکی اپنی خوشی سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس شادی کا مقصد کیا ہے پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا جہاں حکم دیا ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ اے نوجوانوں کی جماعت جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے. شادی کی طاقت میں دو چیزیں شامل ہیں, جسمانی اور مالی طاقت. جو شادی افورڈ کر سکتا ہے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اس کو کہا کہ شادی کر لو. تو وہاں پر یہ حکمت بھی بتائی ہے کہ شادی کرنی کیوں ہے. فرمایا تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ,
کہ ایسی خواتین سے شادی کرو جن کے ہاں بچے عموماً زیادہ پیدا ہوتے ہوں اور وہ اپنے بچوں سے خامد سے محبت کرنے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن انبیاء کے سامنے اپنے فخر کا اظہار کروں گا کہ دیکھو میری امت تم سب سے زیادہ ہے۔ تو شادی کا ایک بیسک مقصد ہے اولاد کا حصول۔ جی، اس مقصد کے علاوہ اسلام میں شادی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہی میل ٹرانسجینڈر، جی، انا للہ، یعنی وہ لڑکی سے ہی میل بنا ہے اب ٹرانسجینڈر کے کچھ ذریعے۔ کہا نہیں جا سکتا، ٹرانسجینڈر باقاعدہ وہ جینڈر کو چینج کرنے کے وہی بارے نا میں کہ پہلے وہ لڑکی تھی اب لڑکا بنا ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا بنا ہے، اور اس نے لڑکی سے شادی کر لی اور راضی خوشی رہ رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے سامنے اسلامی تاریخ میں ایسا واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کی، اللہ کے نبی مجھے ایک رشتے کی آفر ہوئی ہے، لڑکی صاحب جمال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اونچے خاندان کی بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن وہ بانجھ ہے، اس کے ہاں بچے پیدا ہونے کی امید نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اسے شادی نہیں کرو۔ اس نے دوبارہ پھر آ کر عرض کی، اللہ کے نبی مجھے آفر ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے شادی نہیں کرو۔ تو شریعت میں شادی کا ایک مقصد ہے، بیسک مقصد، کہ نیک صالح اولاد کا حصول، اور اگر اس شادی سے وہ نیک صالح اولاد کا حصول ہی ممکن نہ ہو تو پھر یہ شادی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اور اگر بالفرض جی، یہ لڑکی کی لڑکی سے شادی ہے تو یہ پھر وہ بےہودگی ہے جو مغرب ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ کسی مرد میں کوئی عورتوں والی عادتیں پائی، میں خصوصیات نہیں کہہ رہا، عادتیں پائی جاتی ہیں، نازکی بہت زیادہ ہوتی ہے، یا ادائیں یا گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، تو اس کو بھی سم ٹائمز لوگ ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں، ہی نہیں، میل کا اگر تو لفظ وہ دے الزام دیتے ہی ہیں۔ ہے نا، اگر جی، تو اس پر یہ الزام ہے یا لوگ تنقیدی نظر سے اس کو کہتے ہیں تو پھر تو اور بات ہے۔ اگر اس کے اندر مردانہ خصلتیں موجود ہیں، وہ باقاعدہ مرد ہے، پھر وہ کسی لڑکی سے شادی کرتا تو پھر تو جائز ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے اوپر وہ جو الزام ہے وہ ہے بھی صحیح، جی، تو پھر تو یہ شادی بے مقصد ہوئی۔ ای میل ٹرانسجینڈر یہ باقاعدہ ایک علیحدہ سے یہ گفتگو ہے، ٹاپک ہے، اور یہ باقاعدہ ایک علیحدہ سے جینیٹک چینج کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر تو یہ والا ہے ہاں جی، تو پھر تو اس میں مفتی صاحب اللہ نے تعالیٰ فرمایا۔ رحم فرما دے۔ آمین۔ اچھا، آگے قاسم حسنین صاحب لکھتے ہیں، تمام احباب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر جائیداد والدہ کے نام پر ہو تو کیا وہ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو دے سکتی ہیں جتنا ان کی مرضی ہو، یا وہ بھی بیٹوں اور بیٹیوں میں، جس طرح 2 حصے بیٹوں میں اور 1 حصہ ڈیوائیڈ ہوگی؟ ڈیٹیل میں جواب دیجیے گا۔ جائیداد والدہ کی ہو، جی، جائیداد والد کی ہو، جائیداد بیٹے کی ہو، جائیداد دادا جی کی ہو، جائیداد بیٹی کی ہو، جو بھی جائیداد ہے اور وہ دنیا سے چلا جائے تو شرعی اصولوں کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ والدہ دنیا سے چلی گئی ہے تو اس نے جتنی پراپرٹی چھوڑی ہے وہ اسی اصول کے مطابق تقسیم ہوگی کہ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل ہوگا۔ البتہ اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں جو ابھی ہمارے ہاں بھی ہوا ہے کہ ایک بزرگ خاتون اکیلی تنہائی میں فوت ہو گئی ہے اور اس کا اپنا بیٹا اسی شہر میں موجود ہے لیکن کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ بیٹے بیٹیاں ہیں تو لیکن اس لیے یہ تو بالکل، جب ہم اسلامی اصولوں سے بھاگتے ہیں تو پھر اس طرح کی مثالیں، اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جی، تو جائیداد تو تقسیم اسی وقت ہوگی جب جائیداد کا مالک دنیا سے جائے گا، اور جب جائے گا تو پھر شرعی اصولوں کے مطابق ہی تقسیم چاہے ہوگی، والد ہوں چاہے چاہے والدہ ہوں۔ والد ہوں یا والدہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے۔ ہے۔ جس کی بھی جائیداد ہے اس کے جو وارث ہوں گے اس میں جو میل ہے اس کو ڈبل اور فیمیل کو سنگل ملے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ محمد ایوب صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں۔ ایوب صاحب شکریہ، آپ نے کال کیا، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا سوال ہے علامہ صاحب سے کہ ہمیں جو درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا چاہیے کہ درود ابراہیم پڑھنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ سر فرمائیے اس بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی تو پڑھ رہے ہیں۔
اب وہ فرق بتا نہیں سکے کہ کیا فرق نہیں، انہوں نے کہا کہ صرف اتنا پڑھیں، جو مجھے سمجھ لگی کہ صرف اتنا پڑھیں جتنا انہوں نے کہا ہے وہ آل محمد تک، یا کمپلیٹ ابراہیم؟ کمپلیٹ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، جی، زیادہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ملیں گی. اور اگر اتنا بھی پڑھیں تو یہ بھی کامل سینٹنس کامل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آ کر جملہ مکمل ہے. جی ٹھیک. یہ اتنا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب اس کا بھی ملے گا. لیکن اگر آپ کمپلیٹ پڑھیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سکھایا ہے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس کا ثواب تو پھر ظاہر ہے زیادہ ہی ہوگا. ٹھیک، جتنا آپ پڑھیں گے جتنا اتنا آپ اجر گڑ پائیں گے. ڈالیں گے، گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو اتنا جائے گا. میٹھا ٹھیک ہو ہے. جائے گا. ہم نے کل ایک کویسچن پوچھا تھا ڈیورس کے حوالے سے، آج انہی کا ایک اور کویسچن ہمیں آیا ہے، بلکہ کویسچنز ہیں ڈفرینٹ سیگریگیشنز میں ہیں، لیکن ٹکڑے ٹکڑے ملا کے میں سارا کمپلیٹ کرتا ہوں. لکھتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، عدت میں اگر ہسبینڈ وائف کو ویڈیو کال کر کے دیکھ لے تو کیا ہو جاتا ہے رجوع، کہ اقرار کرنا لازمی ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں، کیونکہ سمجھ گئے ہیں کہ ویڈیو کال پر وائف کو دیکھنا. اچھا، لازمی جواب دیجیے گا، دعا گو رہیں گے. اور کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک ہی ڈیورس ہوگی تو پھر عدت میں ہسبینڈ وائف کو ہر لحاظ سے دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ رجوع ہمارے ہاں اس کی دو ڈیفینیشن کی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب تک میاں بیوی کے شرعی تعلقات قائم نہ ہوں ان کا رجوع ثابت نہیں ہوتا. جی، یہ فقہا کی ایک رائے ہے. دوسری طرف کی رائے یہ ہے کہ جس طرح زبانی طلاق ہو جاتی ہے، جی، زبان سے اس نے کہا ہے، وائس میسج کیا ہے یا نوٹ میسج لکھ کے بھیج دیا ہے تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اسی طرح رجوع بھی زبانی کلامی ہو جاتا ہے. جب خاوند نے بیوی کو فون کیا ہے، کال کی ہے اور اس کے ساتھ صلح کا اظہار کر دیا کہ میں تو اسے رجوع کر رہا ہوں، یا جس طرح بہن کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ویڈیو کال کی ہے، تو ویڈیو کال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو خاوند کا مقصد بیوی کے ساتھ صلح کرنے کا ہے تو پھر یہ رجوع ہو گیا ہے. اور اگر صلح کرنے کا کوئی ابھی امکان نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایسے ہی بیہودگی کر رہے ہیں تو پھر یہ رجوع نہیں ہوگا. اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے صلح کر رہا ہوں اور ویڈیو کال پر اس کو باتیں کرتا ہے، بناتا ہے، تو یہ رجوع ثابت ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب، یہ دو ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. یعنی اب وہ میں پڑھ گیا ہوں، یہ اگر شاید میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو میں نہ اس کو اس طرح سے ایڈ کر پاتا، لیکن چونکہ اب یہ بات ہو گئی، یہ لائیو ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ اصلاح اور جوڑنے کے لیے اور محبت کے لیے بات آپ کر رہے ہیں کہ رشتہ جڑے، لیکن یہ یہاں پہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، آپ بہتر بتا سکیں گے، وین یو سے ہر لحاظ سے، سو اٹ مینس انٹینشن مجھے نہیں یہاں پہ ٹھیک لگ رہی. اگر ان کی نیت صلح کی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی، سوری ٹو کٹ یو، آگے ان کا ایک میسج آگے کہتے اقرار نہیں کیا. نہیں، اقرار زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ کال پر کیوں آیا ہے اور وہ بھی اس طرح سے، اس طرح سے، اور آپ نے بھی اس کے ساتھ جس طرح کا اظہار محبت کیا ہے اب، تو پھر وہ صلح نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اگر آپ دونوں کی نیت کھوٹی ہے، صلح کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر یہ بیہودگی کرنے کا کوئی پھر یہ امکان کیا نہیں. ہے؟ پھر یہ بیہودگی ہے. پھر اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے. اور اگر واقعتاً وہ میاں بیوی کے طور پر دوبارہ جینا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو اقرار سمجھا جائے گا. اور اگر وہ اقرار نہیں ہے، خالی بیہودگی ہے، تو پھر اس بیہودگی سے نہ یہ صلح ہوگی، نہ اقرار ہوگا، نہ یہ نہ معقول رجوع ہے، ہوگا. نہ یہ مہذب ہے، نہ یہ سیف ہے. ہاں، یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل بالکل. ان کا اگر رجوع کرنا ہے تو سیدھی طرح آئیں اور بیوی کو منا کر اپنے گھر لے جائیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک سوال ہے اور پوچھا گیا، میرا سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بستر پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے اور اس سے برکت ختم ہوتی ہے اور بیماری لگتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر ہے تو کیا حکم ہے؟ کیا ہم کسی بیمار کو بستر پر کھانا دے سکتے ہیں؟ نمرہ عمران، یہ آئیڈیا. ایسی کوئی روایت میرے علم میں تو نہیں ہے کہ بستر پر کھانا نہیں کھایا جا سکتا. یہ تو اب ہمارے ہاں جیسے جیسے آسائشیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے نعمتوں کی فراوانی کر دی ہے، بیڈ روم علیحدہ ہے، ڈائننگ روم علیحدہ ہے، تو یہ تکلفات سارے آ گئے ہیں.
वगरना अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम घर को देखा जाए, आपके खूबसूरत घर को देखा जाए, तो वो इतना वसी कहाँ था जी, कि जहाँ पर बेडरूम अलहदा हो और डाइनिंग अलहदा हो। वहाँ तो जगह ही इतनी सी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं और उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आगे आराम फरमा रही होती हैं, और सजदा करने की जगह तब बनती है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के इशारे से उनको बताते हैं, वो अपनी टांगें समेटती हैं, तब जाकर सजदे की जगह बनती है। अब इस घर में खाना कहाँ खाया जाएगा? ठीक है, उतनी सी जगह है, ठीक है। तो खाते भी वहाँ हैं, पीते भी वहाँ हैं, सोते भी वहाँ हैं, नमाज भी वहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर है। तो सर तो वो ये जो तकल्लुफ़ात आ गए हैं जी, कि अब हमारे चूँकि बेडरूम अलहदा है, डाइनिंग अलहदा है, वो हर चीज़ अलहदा अलहदा है, तो पर वो बच्चों को रोकने के लिए कि बेडरूम में बेड गंदा हो जाएगा या खाना गिर जाएगा, तो अगर सफाई सुथराई के लिहाज से कहा जाए तो फिर ठीक है, आप डाइनिंग में खाएं, आप ना बेडरूम में लेकर जाएं, लेकिन बेड पर अगर खाना चाहता है या जैसे उन्होंने कहा कि मरीज़ है तो बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती साहब टेक लगा के खाना चाहिए? हाँ, टेक लगाने से, टेक लगा कर खाने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। मना किया, ठीक है, ठीक है। एक कॉलर हैं जो उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर हुसैन साहब लोधरा से कॉल कर रहे हैं। मुनीर हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी, 3-4 साल हो गए, बड़ा वाला है घर से चला गया बेगम को लेकर। हाँ जी, बड़ा बेटा घर से चला गया है बेगम को लेके? 3-4 साल हो गए तो चला गया। अच्छा। कि वालदा फौत हुई, वो नहीं आया, किसी कोई कॉल नहीं करता, वो ना कॉल उठाता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, बड़ा बेटा घर से चला गया जी। तो वो मतलब है कि ना वालदा के फौत होने पे आए, चाचू फौत, ना बहन की शादी पे आए, ना भाई की शादी पे आए, हमारे से लास्ट साल कॉल तक नहीं उठाता, ना करता है। क्या वो मेरी हिस्सेदार होगा? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की, मैं जवाब देता हूं। सर फरमाइए इस बारे में। इतनी नफरत पाल ली कि वालिदैन से तलक ही तोड़ लिया उसने। वालदा दुनिया से रुखसत हो गई और वो आया नहीं। कितना सख्त दिल आदमी है। तरफैन का कोई मसला हो सकता है जी, या तो उसको, उसकी बीवी बच्चों को इस कदर ज़िच किया गया है कि उनको वो पुराने दुख भूलते नहीं हैं, इसलिए वो इस कदर सख्त हो गया है। तो या फिर अल्लाह ताला उसको हदायत दे कि वो वालिदैन के साथ इस कदर तो नफ़रत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको समझ दे, वालिदैन के साथ सिला रहमी का हुक्म है और कता रहमी कतअन जायज़ नहीं है, हराम है। और इससे बढ़कर कता रहमी क्या हो सकती है कि वालिदा दुनिया से चली जाए और बेटा उसको ज़िंदगी में मिले ही ना, और उसकी वफ़ात पर उसके जनाजे में शिरकत ना करे, अल्लाह। उसकी बहन की शादी है, शादी में ना आए, तो ये कता रहमी की शदीद तरीन सूरतें हैं। लेकिन उसमें हो सकता है कि उस बेटे का भी कोई उज़र तो हो, मुमकिन है उसका भी हो। तो वालिद साहब को भी चाहिए कि अपने रवैये में भी चेक करें कि आखिर वो क्यों छोड़ कर गया है भाई घर, क्यों छोड़कर चला गया है, और इतना सख्त छोड़कर गया है कि अब फ़ोन तक नहीं सुनता। तो इनको अपने रवैये पर भी थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। बाकी जो मसला बेसिक उन्होंने पूछा है कि वो इस नाफरमान बेटा प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा, जी हाँ, जब तक वो मुसलमान है, इनका बेटा है, इनकी विरासत में से हिस्सा वो लेगा अगर वो अपने वालिद की वफ़ात के वक़्त ज़िंदा हो। अगर बेटा पहले फौत हो जाता है तो फिर उसकी औलाद वारिस नहीं होगी। लेकिन अगर बेटा वालिद की वफ़ात के वक़्त ज़िंदा है, वालिद की प्रॉपर्टी मौजूद है, अगरचे वो वालिद के साथ बोलचाल बंद थी, नाफरमान भी है। हमारे यहाँ आकनामा और अखबारात में छुपवा दिया जाता है कि मेरा बेटा नाफरमान था, मैं उसको अपनी तमाम जायदाद से आग करता हूँ, तो ये शरन जायज़ नहीं है। बेटा वारिस होगा। यानी सिला रहमी वाला मामला अपनी जगह, नाफरमानी वाला मामला अपनी जगह, लेकिन वो नाफरमानी का विरासत में हिस्सेदार गुनाह, रहेगा। नाफरमानी का गुनाह उसको है जी ठीक, लेकिन विरासत से महरूम वो नहीं होगा। ठीक है। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विकली मैं एक चीज़ बस एड्रेस करके जाना चाहता हूँ। बड़ी साहब, आप जो अरबी का तर्जुमा करते हैं वो आप अरबी के बाद रद्दोबदल कर लेते हैं तर्जुमे में, कोई कुछ ऐसा करते हैं आप? क्या मतलब? वैसे यानी कि उर्दू में जब आप तर्जुमा करते हैं रद्दोबदल कर लेते हैं या नहीं होता इस तरह? क्या हो मतलब? क्वेश्चन ये हमें किसी ने भेज दिया है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं क्विकली इसको एड्रेस इसलिए करके जाना चाहता हूँ कि पैगाम टीवी के हवाले से कहते हैं कि मैं तो बहुत शौक से पैगाम टीवी देखती हूँ। किसी ने कह दिया कि ये अरबी तो बड़ी अच्छी पढ़ते हैं लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो उसमें रद्दोबदल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। तर्जुमा कहते किसको है, पहले ये समझें। जी,
عربی کلمات کا ترجمہ ترجمانی سے ہے کہ جو آپ کو سمجھ آئے. تو اب اس کا گرامر کے لحاظ سے لفظ بلفظ ترجمہ اور ہوگا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں جو آپ کو سمجھ آ سکے اس کے قریب قریب رہتے ہوئے، اس کے لفاظ کے قریب رہتے ہوئے ترجمانی کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں. تو اس میں ایک شخص نہیں 10 شخص ترجمہ کریں گے تو 10 کا مختلف ہو سکتا ہے، اس میں تو حرج ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظی ترجمہ نہیں ہوا تو با محاورہ اور لفظی ترجمے میں بھی فرق ہوتا ہے. میں اس بات کو اس طرح سے تھوڑا انڈوز کروں گا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا مطلب بدل دیا. ہاں، غلط نہیں کیا. جی، آپ نے اس کا مطلب نہیں بدلا، آپ کو سمجھانے کے لیے مطلب وہی رہا، روح وہی رہی، لیکن آسان لفظوں میں کر دیا گیا. سو پیغام ٹی وی دیکھتے رہیے. اگر آپ کو اس طرح کے اور بھی بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں تو آپ پوچھتے رہیے. انشاءاللہ ہم اپنے لائیو سیگمنٹ میں اس کو شامل کرتے ہیں، مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی. لیجیے اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. قاری احمد عزیزی صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لیجیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بتائیں گے اس دن کے حوالے سے جس پہ آج ہم نے باقاعدہ گفتگو کرنی ہے، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک بھی ہے شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. Oh